ابھی ایک قادیانی نے میرا خون پیا ہوا تھا کئی دنوں سے, میں نے بیان میں بھی اس کا تذکرہ کیا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لندن میں سہیل باوا صاحب سے رابطہ کریں, کیونکہ وہ قادیانی بھی یورپ سے تھا. تو میں نے کہا لندن میں ایک مرکز ہے ختم نبوت کا, آپ جائیں بالمشافہ ملاقات کریں. فون پہ کیا ہوگا, میں ادھر سے ایک بات, آپ ادھر سے ایک بات, آپ ادھر سے ایک بات, میں لمبی بلا ایک لامتناہی بحث شروع ہو جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لندن میں جائیے, سہیل باوا صاحب ہیں, ان سے رابطہ کریں, یہ ٹیلی فون پہ رابطہ کریں. فون نمبر دے دیا, وہ انشاءاللہ آپ سے تمیز سے بات کریں گے. تمیز کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں. ان کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ یہ تمیز سے بات نہیں. میں نے کہا تمیز کی گارنٹی کس کی طرف سے ہے؟ میری طرف سے. وہ بڑے آرام سے محبت سے بات کریں گے, کوئی کنفیوژن ہے اپنی دور کریں. تو وہ صاحب جو قادیانی تھے وہ میرے پیچھے پڑے رہے, نہیں 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 آپ کریں آپ کریں آپ کریں. میں نے کہا میں آپ سے بالمشافہ ملاقات نہیں کر سکتا, میں پاکستان میں ہوں, آپ یورپ میں. دوسری بات یہ کہ ایک آدمی نے جب اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, جن کا کام ہی یہی ہے صبح و شام, تو آپ کو تو ہدایت مقصد ہے نا. تو میں آپ کو اپنے سے اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے گردوں میں تکلیف ہے, تو میں بھی گردوں کا ہوں, لیکن وہ گردوں کا اسپیشلسٹ ہے. پھر بھی آپ کو نہیں, آپ سے ہی علاج کرانا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ہدایت نہیں چاہیے. میں پھر بھی تیار تھا, لیکن سامنے بیٹھ کے بات کرنے کے لیے. تو ان محترم کو ہم نے نمبر دے دیا, وہ پھر بھی وہاں فون نہیں کریں, پھر بھی ہمیں ہی فون کریں. جب بار بار مجھے کہنے لگے, پھر ایک دن کہنے لگے سہیل بابا آپ کے کیا لگتے ہیں. میں نے بتایا بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں, وہ ختم نبوت کا ایک بڑا کام کر رہے ہیں, تو جو بھی یہ کام کرے گا ہمیں اس سے محبت ہے, چاہے کہیں بھی ہو. پھر تھوڑے دن میں فون آیا, وہ آپ کے کیا لگتے ہیں, وہ آپ کے کیا لگتے ہیں. تو مجھے خیال ان سے بولوں وہ میرے ماموں لگتے ہیں. وہ میرے کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں. ابے تجھے اس سے کیا ہے کہ میرے کیا لگتے ہیں. تو یہ اسٹائل اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ہدایت چاہتے نہیں ہیں. خیر پھر انہوں نے, جب میں نے مایوس کر دیا, تو انہوں نے پھر سہیل باوا صاحب کو فون کیا. سہیل باوا صاحب نے پوری کال ریکارڈ کی. وہ دونوں کی ریکارڈنگ کال واٹس ایپ پہ میرے پاس آئی. یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت کریں کہ نبی آخری نبی ہیں. سہیل باوا صاحب نے کہا کہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا, حدیث سے بھی ثابت کروں گا, اور یہ بھی مرزا کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ مرزا نبی. یہ ایک الگ سے, یہ ہماری طرف سے خصوصی پیکیج ہوگا, یہ آپ کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے. آپ کا صرف مطالبہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ مرزا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. تو سہیل صاحب نے کہا, مولانا سہیل صاحب نے, یہ میری اپنی تعبیر ہے, پیکج ویکج کے لفظ انہوں نے سیے, ہمارا اپنا بھی تو اسٹائل ہوتا ہے نا بات سمجھانے کا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے تمیز سے بات کرتے ہیں, تو میں قرآن و حدیث سے بھی ثابت کروں گا, اور ایک خصوصی پیکج آپ کے لیے اسپیشل, کہ بالفرض اگر قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے, ایک نقل کفر نباش بالفرض, تو مرزا کی کتابوں سے کم از کم یہ ثابت ہوگا کہ مرزا نبی نہیں ہے. نبی کیا اچھا انسان نہیں ہے, اچھا انسان پہلے ہوتا ہے, پھر بعد میں نبوت کا دعوے کا وہ اہل ہوتا ہے. تو اس کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے کہ وہ اچھا انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے, تو مرزا کی نبوت کے لیے اتنا کافی تھوڑی ہے. یار بہت مشکل ہے, تو لندن کی پولیس بلانی پڑے گی اس کے لیے. دیکھو میرے بھائی, اگر نقل کفر نباشت بالفرض یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی آخری نہیں ہے, تو یہ تھوڑی کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خصوصی پیکج, کہ ہم مرزا کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے کہ مرزا نبوت تو بہت اونچا مقام ہے, شریف انسان کہلانے کا مستحق نہیں, اس کی کتابوں سے ثابت کریں گے. تو وہ پھر وہ پوری کال ریکارڈنگ میرے پاس بھیجی نا, وہ پھر کہہ رہے کہ نہیں قرآن سے ثابت کریں. پھر مولانا نے کہا اچھا آپ نہیں آ سکتے تو مجھے بلا لیں, میں آ جاتا ہوں. اور یورپ میں قادیانیوں کا جو سب سے بڑا مرکز ہے, اور قادیانیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر ہے یورپ میں وہاں آ کے اس کے سامنے بیٹھ کر آپ سے بات کرنے کے لیے, بولو بھائی تیار. اس سے بڑا کوئی دعویٰ اب کوئی کر سکتا ہے؟
کہ بھائی میں وہاں آ کے آپ کے لیڈر کے پاس بیٹھوں گا, وہاں آ کے بات کریں گے, آپ اس کی ریکارڈنگ کریں, ویڈیو ریکارڈنگ کریں, لائیو چلائیں پوری دنیا میں. مگر وہ اس کے لیے تیار, بولو بھائی, نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. جو حق پر ہوتا ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. اس کو تو نبی کا جو مسئلہ ہے یہ جنت اور جہنم کا ہے, یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں فون پہ بتاؤ, کہتے ہیں نہیں بالمشافہ ملیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں فون پہ ہم پوری بات کر سکیں نہ کر سکیں. ان کی کوشش ہوتی ہے سامنے بیٹھ کے, حالانکہ وہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی, وہ یہ ہوگی میری شادی کرا دیں. بعض دفعہ یہ بات نکلتی ہے, ابے بھائی یہ تو فون پہ بھی بول سکتا تھا. تو بعض دفعہ اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہوتا. لیکن لوگوں کی خواہش کیا ہوتی ہے یار سامنے بیٹھ کے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح ہم اپنی بات کو زیادہ اچھا ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو کیونکہ وہ چاہتے ہیں نا ہمارا مسئلہ حل ہو, تو جو چاہتا ہے کہ مسئلہ حل ہو وہ کوشش کرے گا سامنے بیٹھ کر ہو.